ہمارے محلے کی نکڑ پر ایک پاگل فقیر روزانہ بیٹھا رہتا تھا۔ میں اکثر اسے کھانا دے دیتی تھی۔ ایک دن تیز بارش میں وہ فقیر انتقال کر گیا۔ پولیس اس کی لاش لے گئی، لیکن اس کا ایک پرانا تھیلا وہیں رہ گیا۔ میں نے وہ تھیلا اٹھا لیا اور جب اسے گھر لا کر کھولا تو اس میں ایک بینک کی پاس بک نکلی اور ایک خط۔ جب میں نے اس پاس بک پر درج رقم اور نام دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور خط میں لکھا تھا کہ میرا نام ختیجہ ہے اور میری زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی پرانے اور خستہ حال محلے کی تنگ گلیوں میں گزرا ہے، جہاں ہر روز صبح کا آغاز غربت اور مجبوریوں کی داستانوں سے ہوتا ہے۔ میرے شوہر عبداللہ کئی سال پہلے ہمارے حالات بدلنے اور میرے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے خواب آنکھوں میں سجا کر بیرون ملک گئے تھے۔ جب وہ گئے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ڈھیر ساری دولت کو کما کر واپس آئیں گے، اور ہم اس تنگ و تاریک مکان سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خطوط اور پیغامات آنا کم ہو گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کا ہر طرح کا رابطہ مجھ سے مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ میں نے سالوں تک ان کی راہ دیکھی۔ محلے کے لوگوں نے کئی طرح کی باتیں بنائیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ وہاں جا کر کسی اور عورت کے ساتھ بس گئے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے دل نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ میرا عبداللہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اسی انتظار میں میری جوانی ڈھلنے لگی اور میرے چہرے پر وقت اور فکر کی جھریاں نمایاں ہونے لگیں۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر اور لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی زندگی کا گزارا کرنے لگی۔ ہمارے محلے کی نکڑ پر ایک پرانا برگد کا درخت تھا، جس کے سائے میں ایک پاگل فقیر روزانہ آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن محلے کے لوگ اسے کرامت کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں پر مٹی اور کیچڑ کے نشانات ہوتے تھے، اور اس کی داڑھی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ بمشکل نظر آتا تھا۔ وہ کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس سارا دن چپ چاپ اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور خلا میں گھورتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اداسی اور خوف تھا جو مجھے اکثر پریشان کر دیتا تھا۔ جب بھی میں محلے کی دکان سے سودا سلف لینے نکلتی تو میری نظر اس پر ضرور پڑتی، اور نہ جانے کیوں مجھے اس غلیظ اور پاگل انسان سے کراہت کی بجائے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ میں جب بھی رات کا کھانا بناتی تو اس میں سے ایک روٹی اور کچھ سالن ایک پرانے برتن میں ڈال کر اس کے پاس لے جاتی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتا اور بغیر میری طرف دیکھے جلدی جلدی کھانے لگتا، جیسے اس نے کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ میں اکثر اس کے پاس کچھ دیر کھڑی رہتی اور اسے دیکھتی رہتی کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن اس نے کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔
بس جب میں واپس مڑنے لگتی تو وہ ایک تائرانہ اور اداس نظر مجھ پر ڈالتا، جس میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا تھا۔ کافی عرصہ اسی معمول کے مطابق گزر گیا۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر موسم میں کرامت اسی جگہ بیٹھا رہا۔ محلے کے شرارتی بچے اکثر اسے تنگ کرتے، اس پر پتھر پھینکتے، لیکن وہ کبھی کسی کو جواب نہیں دیتا تھا اور نہ ہی غصہ کرتا تھا۔ بس اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے تھیلے کو اپنے سینے سے لگا کر مزید سوکڑ جاتا۔ یہ تھیلا ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا اور وہ سوتے وقت بھی اسے اپنے سر کے نیچے رکھتا تھا۔ محلے والوں کا خیال تھا کہ شاید اس میں اس کا بچا کھچا کھانا یا کوئی پرانے چیتھڑے ہوں گے، لیکن کسی نے کبھی اس کے تھیلے کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی، کیونکہ اگر کوئی اس کے قریب بھی جاتا تو وہ چیخنے لگتا اور اپنے تھیلے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ میرا انتظار اور میری تنہائی بھی وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ عبداللہ کی یادیں مجھے اکثر راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ کس حال میں ہوں گے، کیا وہ مجھے بھول چکے ہیں یا کسی مجبوری نے انہیں مجھ سے دور کر رکھا ہے۔ لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایک دن ہمارے شہر میں ایسی شدید بارش ہوئی کہ جس نے پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور گرج چمک اس قدر شدید تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ مسلسل 3 دن تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ محلے کی کچیاں گلی کیچڑ اور پانی سے بھر گئے اور لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ اس شدید طوفان میں بھی مجھے کرامت کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ اسی درخت کے نیچے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے اپنا تھیلا حسب معمول اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے کچھ کھانے کو دے آؤں یا اسے کسی محفوظ جگہ پر جانے کا کہوں، لیکن باہر پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میرا دروازے سے باہر قدم نکالنا بھی ناممکن تھا۔ رات بھر بادل برستے رہے اور میں مصلے پر بیٹھ کر عبداللہ اور اس بے آسرا فقیر کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح جب بارش کا زور کچھ کم ہوا اور سورج کی ہلکی سی کرن بادلوں کو چیرتی ہوئی نکلی تو میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ محلے کے کچھ لوگ درخت کے پاس جمع تھے۔ میرے دل میں ایک ہول سا اٹھا اور میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کرامت زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہے۔ اس کا جسم سردی اور بارش سے بالکل اکڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ انتقال کر چکا تھا۔ محلے والوں نے انسانی ہمدردی کے تحت محکمہ پولیس کو اطلاع کر دی اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی ایک گاڑی وہاں آ گئی۔ انہوں نے لاش کا معائنہ کیا اور چونکہ وہ ایک لاوارث فقیر تھا، اس لیے انہوں نے مزید کوئی کارروائی کیے بغیر اس کی لاش کو گاڑی میں ڈالا اور دفنانے کے لیے لے گئے۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ جگہ سنسان ہو گئی تو میری نظر اچانک اس پرانے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھیلے پر پڑی جو درخت کی جڑوں کے پاس پڑا رہ گیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے کچرا سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ تھیلا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کرامت کی زندگی کا وہ واحد اثاثہ تھا
جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ گیلا اور بھاری تھیلا اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے اسے صحن میں رکھا اور اس پر لگی ہوئی مٹی اور کیچڑ کو پانی سے صاف کیا۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ آخر اس پاگل فقیر کے تھیلے میں ایسی کیا چیز تھی جسے وہ کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس تھیلے کی زنگ آلود زپ کھولی تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی بو آئی جو پرانے کاغذوں اور سیلن کی بو تھی۔ اس کے اندر سب سے اوپر کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پڑے تھے جو شاید اس نے برے وقت کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ میں نے ان ٹکڑوں کو ایک طرف کیا تو نیچے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ میں نے وہ تھیلی نکالی اور اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک بینک کی پاس بک اور ایک پرانا خستحال خط نکلا جو نمی کی وجہ سے قدرے خراب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی جا سکتی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پہلے وہ پاس بک کھولی اور جب میری نظر اس پر درج نام اور اس کے اندر موجود رقم پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس پاس بک پر کسی فقیر کا نہیں بلکہ میرے گمشدہ شوہر عبداللہ کا نام واضح طور پر درج تھا اور اس کھاتے میں کروڑوں کی رقم جمع تھی۔ میرے ہاتھ اتنی زور سے کانپنے لگے کہ پاس بک میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میری سانسیں رکنے لگی اور مجھے ارد گرد کی ساری چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ محلے کے ایک لاوارث فقیر کے پاس میرے عبداللہ کے نام کی پاس بک ہو اور اس میں اتنی بڑی دولت جمع ہو؟ میں نے فوراً وہ خط اٹھایا جو اس پاس بک کے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی لکھائی بہت خراب اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والے نے انتہائی تکلیف اور نقاہت کے عالم میں وہ الفاظ کاغذ پر اتارے ہوں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط کے ہر لفظ میں ایک ایسا ہولناک اور دردناک راز چھپا تھا جس نے میری زندگی کی تمام حقیقتوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ خط کے آغاز میں ہی کرامت نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور لکھا تھا کہ وہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ اس کا اصل نام کرامت ہی ہے اور وہ میرے شوہر عبداللہ کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس نے لکھا کہ جب عبداللہ بیرون ملک گیا تھا تو وہاں اس کی ملاقات مجھ سے اور ہمارے دو اور دوستوں جبار اور سلیم سے ہوئی۔ ہم چاروں نے ایک ہی جگہ مزدوری کی اور دن رات خون پسینہ بہا کر اپنے خون پسینے کی کمائی کو جمع کیا۔ عبداللہ ہم سب میں سب سے زیادہ محنتی تھا کیونکہ اس کے دل میں اپنے گھر اور اپنی خدیجہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ وہ دن رات صرف اس لیے کام کرتا تھا تاکہ وہ جلدی سے بہت ساری دولت کما کر واپس لوٹ سکے۔ سالوں کی سخت مشقت کے بعد ہم چاروں نے اس قدر رقم جمع کر لی تھی کہ ہم اپنے ملک واپس جا کر ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا اور اپنی ساری جمع پونجی نقد رقم کی صورت میں ایک بڑے تھیلے میں رکھ لی کیونکہ ہم اسے کسی اور طریقے سے بھیجنے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔
ہمارا سفر شروع ہوا اور ہم خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ہم نے ایک ویران اور سنسان علاقے میں قیام کیا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی اور ہمارا سفر طویل تھا۔ عبداللہ تو بہت خوش تھا اور وہ مسلسل تمہارے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ وہ کس طرح تمہیں اس کچے مکان سے نکال کر ایک بڑے گھر میں لے جائے گا اور تمہاری ساری تکالیف ختم کر دے گا۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے والے جبار اور سلیم کے دلوں میں لالچ اور ہوس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ان کی نظریں اس تھیلے پر تھیں جن میں ہم سب کی کمائی موجود تھی، اور وہ اس ساری دولت کو تنہا ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ کرامت نے آگے لکھا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب میں اور عبداللہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو جبار اور سلیم نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے عبداللہ کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر ہم سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ جبار نے ایک بھاری پتھر سے عبداللہ کے سر پر وار کیا، جس سے عبداللہ شدید زخمی ہو کر وہیں گر پڑا۔ میں اس اچانک حملے سے بالکل گھبرا کر اٹھا، لیکن سلیم نے مجھے دبوچ لیا اور مجھ پر بھی خنجر سے وار کیے۔ میں کمزور تھا اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عبداللہ نے آخری سانسیں لیتے ہوئے ان سے التجا کی کہ وہ رقم لے جائیں، لیکن اس کی جان تو بخش دیں تاکہ وہ اپنی ختیجہ سے مل سکے۔ لیکن ان ظالموں کے دلوں میں ذرا برابر رحم نہیں تھا۔ انہوں نے بے دردی سے عبداللہ کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو وہیں ایک کھائی میں پھینک دیا۔ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میرا دل خوف اور صدمے سے پھٹ رہا تھا۔ جب وہ دونوں عبداللہ کی لاش کو ٹھکانے لگا رہے تھے تو میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور وہ تھیلا جس میں ساری رقم موجود تھی چپکے سے اٹھایا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ دونوں میرے پیچھے بھاگے، لیکن میں رات کی تاریکی اور گھنے جنگل کی وجہ سے ان کی نظروں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں مسلسل کئی دنوں تک بھوکا رہا، پیاسا رہا اور زخمی حالت کے اندر چلتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور مار ڈالیں گے۔ آخر کار میں ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ میرے پاس وہ تھیلا تھا جس میں کروڑوں کی رقم تھی، لیکن میرے دوست کا خون بھی اس میں شامل تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس رقم کو محفوظ کرنے کا سوچا۔ میں ایک بینک میں گیا اور میں نے عبداللہ کے نام سے ایک کھاتہ کھلوا کر وہ تمام رقم اس میں جمع کروا دی، تاکہ جبار اور سلیم کبھی اس تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اس کے بعد میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل گئی۔ عبداللہ کی موت کا منظر ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا اور مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ عبداللہ مجھ سے اپنا خون مانگ رہا ہے۔ میرا دماغی توازن آہستہ آہستہ بگڑنے لگا اور میں نے خود کو ایک فقیر کے روپ میں چھپا لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں عبداللہ کی امانت اس کی بیوی تک پہنچاؤں گا۔ میں کئی مہینوں کی تلاش کے بعد اس محلے میں پہنچ گیا جہاں تم رہتی تھی۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم بالکل ویسی ہی لگ رہی تھیں
جیسے عبداللہ تمہارے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے پاس آ کر تمہیں ساری حقیقت بتا دوں، تمہیں وہ پاس بک دے دوں اور عبداللہ کی موت کی خبر بھی سنا دوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے بھی عبداللہ کا قاتل سمجھو گی یا پھر مجھ سے نفرت کرو گی، کیونکہ میں تمہارے شوہر کو بچا نہیں سکا تھا۔ اس احساس جرم نے میری زبان بند کر دی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بقیہ زندگی اسی محلے کی نکڑ پر فقیر بن کر گزار دوں گا، تاکہ میں دور سے ہی صحیح لیکن تمہاری حفاظت کر سکوں اور روزانہ تمہیں دیکھ سکوں۔ تم روز مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی اور وہ کھانا میرے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم کس شخص کو کھانا کھلا رہی ہو۔ میں روز سوچتا تھا کہ کل تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا۔ میرا جسم بیماریوں اور کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا وقت اب قریب ہے۔ اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر اس پاس بک کے ساتھ اس تھیلے میں رکھ دیا ہے، جو میرے مرنے کے بعد یقیناً تم تک پہنچ جائے گا، کیونکہ میں نے ساری زندگی اس تھیلے کو کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ خدیجہ، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے شوہر کو بچا نہیں سکا، لیکن میں نے اس کی خون پسینے کی کمائی کو محفوظ رکھا۔ یہ ساری دولت تمہاری ہے اور عبداللہ کی آخری نشانی ہے۔ میری موت کے بعد تم اس کھاتے سے یہ رقم نکلوا سکتی ہو اور وہ زندگی گزار سکتی ہو جس کا خواب عبداللہ نے تمہارے لیے دیکھا تھا۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے پڑھتے میری ہچکیاں بن چکی تھیں، اور میرے آنسوؤں نے اس کاغذ کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ میرے ارد گرد کی دنیا ایک دم سے بدل گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں ایک پاگل اور لاوارث فقیر سمجھ کر کھانا کھلاتی رہی، وہ میرے عبداللہ کا دوست تھا، اور وہ اپنی خاموشی کے پیچھے اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بھیانک حقیقت چھپائے بیٹھا تھا۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی جلن اور درد تھا۔ عبداللہ کی موت کی خبر نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس فقیر کی وفاداری اور اس کے احساس جرم نے مجھے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ساری زندگی میرے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتا رہا اور اسی احساس جرم میں گھٹ گھٹ کر مر گیا۔ میں نے اس خط اور پاس بک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے عبداللہ کی موت پر ماتم کروں یا کرامت کی اس خاموش اور قربناک قربانی پر جس نے اپنی پوری زندگی ایک پاگل کے روپ میں میری گلی کے نکڑ پر گزار دی تھی۔ میں نے اس تھیلے کو غور سے دیکھا جو اب خالی ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں جبار اور سلیم کو ڈھونڈ کر انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دلواؤں گی اور عبداللہ کے خون کا انصاف مانگوں گی۔ محلے کے لوگ اب بھی اس فقیر کو ایک عام سا پاگل سمجھتے تھے، لیکن صرف میں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور اس نے کس طرح ایک امانت کو مجھ تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ بارش جو آج رکی تھی،
اس نے میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جو اب کبھی نہیں رکنے والا تھا۔ میرا عبداللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا، لیکن اس کی محبت اور اس کے دوست کی وفاداری مجھے زندگی کا ایک نیا مقصد دے گئی تھی۔ میں نے وہ پاس بک اور خط حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے مجھے وہ برگد کا درخت بالکل صاف نظر آتا تھا، جس کے نیچے کرامت سالوں تک بیٹھا رہا تھا۔ آج وہ جگہ خالی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کرامت آج بھی وہاں بیٹھا اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا اور عبداللہ کی مغفرت کے لیے دعا کی، کیونکہ اب میرے پاس رونے کی بجائے لڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں ان قاتلوں کو قانون کے کٹہرے تک لانے کا پکا عزم کر چکی تھی، اور یہی میری زندگی کا واحد مقصد بن گیا تھا۔ یہ راز جو اس تھیلے میں سالوں تک دفن رہا تھا، اب میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بن کر سامنے آ چکا تھا، جس نے میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا تھا۔